بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، بہت سے مقامات پر ہم نے دیکھا ہے 7 کے عدد کو بڑی فوقیت حاصل ہے، 7 کے عدد میں بڑی برکت ہے۔ اکابر نے لکھا ہے جو عمل بھی آپ کر رہے ہو اس عمل کو 7 مرتبہ کرو، اللہ عز و جل اس سے فائدہ عطا فرما دیں گے۔ جو اس کی خصوصیات ہیں، کم از کم 7 مرتبہ پڑھنے سے اس کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اس عمل کا فیض بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ 7 مرتبہ وہ عمل کرنا چاہیے جو قرآنی آیات کا عمل ہے، یا احادیث مبارکہ میں جو مسنون دعائیں ہیں، ان کو 7 مرتبہ پڑھنے سے فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر اسماء الحسنی ہے تو پھر ان کو زیادہ مقدار میں پڑھنا چاہیے، 70 مرتبہ یا اسی طرح 101 مرتبہ یا 111 مرتبہ۔ ویسے تو اللہ کا نام پڑھو، زبان پر آئے تو اثر جاری ہو گیا، ان کے اثرات و برکات فیوضات حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن کامل طور پر ایک عمل سے اگر نفع حاصل کرنا ہے تو 7 مرتبہ کرو۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جادو ہوا تھا، 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات رہے۔ پھر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کی آخری 2 صورتیں عطا فرمائی، ان کے بارے میں بھی علماء نے یہی فرمایا ہے کہ مغرب اور فجر کے بعد اگر 7 مرتبہ یہ مبارک صورتیں پڑھ لو، ان کی تلاوت کر لو، تو اللہ پاک جادو کے اثر کو الٹ دیں گے۔ تو 7 کے عدد کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے بڑی برکت دی ہے، اس میں بڑی خیر ہے 7 کے عدد میں۔ اگر آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام کو تو اولو العزم پیغمبر جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان کی تعداد بھی 7 ہے، آسمانوں کی تعداد بھی 7 ہے، زمینوں کی تعداد بھی 7 ہے، قرآن مقدس کی منزلیں بھی 7 ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے جو آدمی روزانہ قرآن مقدس کی 1 منزل پڑھتا ہے، 7 دن میں ختم کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس مبارک سورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ یہ ام القرآن، قرآن مقدس کی ابتدا، اس کو 7 مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، اس کو بھی سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اس میں بھی بڑی خیر و برکت، اور اسی طرح مشہور مدینہ منورہ کے جو فقہائے کرام ہیں ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح اصحاب کہف کے نام میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو ان کے نام جنات کے اثرات سے، دل کی گھبراہٹ سے، اور اسی طرح معصوم بچہ اگر ڈرتا ہو تو اس کے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی اصحاب کہف کے نام لکھ کے اپنے بچے کے گلے میں ڈالیں یا تکیے میں رکھیں تو انشاءاللہ العزیز محفوظ رہے گا۔ اسی طرح فقہائے مدینہ جو ہیں، ان کے نام رکھنے سے غلہ خراب نہیں ہوتا۔ یہ بھی 7 کی تعداد ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، عروہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم ابن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن عبد الرحمن ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح خارجہ ابن زید ابن ثابت، عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ، سلیمان ابن یسار۔ یہ 7 فقہائے مدینہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اللہ عز و جل نے ان کو اپنی رضا کی پروردگار عالم نے رجسٹریشن کی ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، یہ رجسٹرڈ جنتی ہیں صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے ان کو منتخب کیا چنا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا مشہور دریا بھی 7 ہیں، مشہور ستارے بھی 7 ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے چکر بھی 7 ہیں، رمی جمار جو کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد بھی 7 ہے۔ راجح قول کے مطابق اقوال مختلف ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 بتلائی گئی۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑ کی تعداد بھی 7 ہے، اور انسان کو جو اللہ نے اشرف الاعضاء چہرہ عطا فرمایا ہے، اس کے سوراخ بھی اللہ نے 7 بنائے ہیں۔ ایک منہ کا، 2 آنکھوں کے، 2 ناک کے، 2 کانوں کے، اس کو اشرف الاعضاء کہتے ہیں چہرے کو۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے بھی 7 سوراخ بنائے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں۔ سجدہ جو ہوتا ہے وہ کتنی جگہوں پر ہوتا ہے؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، اور اسی طرح یہ 2 ہاتھ، ایک چہرہ مبارک، تو 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کے آداب بھی 7 ہیں، اور جہنم کے نام بھی 7 ہیں۔ ایوب علیہ السلام جب بیمار رہے تو ان کا عرصہ مرض جو ہے اس کی تعداد بھی 7 سال ہے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل میں رہے ہیں، جیل کا عرصہ حیات بھی 7 سال ہے۔ اور اسی طرح قرآن مقدس کی عظیم صورت جو قرآن مقدس کا دل ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے 7 مبین بنائے ہیں۔ سورۃ یاسین کے 7 مبین۔ جو آدمی یہ چاہے کہ میرے اوپر بارش کی طرح رزق برسے، اس کو چاہیے سورۃ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھے، یا سورۃ یاسین کے ہر مبین پر 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے۔ اور جو آدمی درد اور تکلیف میں مبتلا ہو، ایسے امراض جو اس کو چھوڑ نہ رہے ہوں، ان امراض سے نجات چاہتا ہے، تو سلام قولا من رب الرحیم پر جب پہنچے تو قال ھذا رحمت من ربی سلام قولا من رب الرحیم، ان دونوں کو 70 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورۃ یاسین مکمل کرے اور پانی پر دم کر کے پیے، پروردگار عالم شدید امراض سے نجات عطا فرما دیں گے، اس کی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو مبارک عصا تھا، اس کے حضرت نے فرمائے تھے وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى۔ تفاسیری نکات دیکھیں آپ، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بڑے بڑے فوائد جو تھے وہ 7 تھے۔ نمبر 1، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں ہوتے تھے تو وہ عصا لاٹھی کا کام دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے چلتا تھا۔ اسی طرح فرمایا دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تو زمین سے وہ کھانا مہیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوراک تیار ہوتی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیاس لگتی تو پھر پانی نکلتا تھا اس کے ذریعے سے، یعنی اس کو زمین پہ مارا یا پتھر پہ مارا تو چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح نمبر 4، جب اس کو زمین پر گاڑ دیتے، دل چاہتا کہ اس کے اوپر پھل لگتے، میں پھل کھاتا، تو پھل لگ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھلوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ 5واں فائدہ اس کا یہ فرمایا کہ جب کنویں سے پانی نکالنا ہوتا
تو وہ رسی اور ڈول کا کام دیتا تھا۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں روشنی کا کام دیتا تھا، یہ چھٹا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح ساتواں فائدہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے تو عصا لڑائی کا کام دیتا تھا، یہ خود دشمن کے ساتھ لڑتا تھا۔ تو برادران عزیز، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں اس کے۔ تو 7 مبین جو ہیں یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اکابر علماء صلحاء نے ان کو اپنا معمول بنایا ہے۔ سورۃ یاسین کے 7 مبینوں پر جو معمولات پیش فرمائے، خصوصاً وہ غربت اور فقر کو دھونے والے ہیں۔ آپ رزق کے باب میں جہاں سورۃ یاسین کے فوائد لکھے گئے ہیں، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے 20 بڑے بڑے فوائد ہیں، ان فوائد کو بیان کیا گیا۔ ایک آدمی تکلیف میں ہو، تکلیف دور، بھوک لگے اس کو پڑھے، بھوک ختم۔ ایک عورت درد میں ہو، بچے کی وضع ولادت کا درد ہو رہا ہے، وہ درد ختم، نزاع کے عالم میں ہے، روح اٹکی ہوئی ہے، اگر اس مسلمان پر سورۃ یاسین پڑھی جائے تو روح آسانی سے نکل جائے۔ تو رزق کے فوائد بھی ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ سورت مبارکہ دل کو روشن کرنے والی صورت ہے، اور دل کے امراض رکھنے والے لوگوں کا خاص علاج ہے یہ صورت۔ اس صورت کو پڑھیں جو دل کے مریض ہیں، اللہ ان کو شفا دے گی، کیونکہ یہ خود قرآن مقدس کا دل ہے، اور اس کے اندر بڑے باطنی انوارات ہیں جن کو وہ نصیب ہو جائیں، کرامات کا ظہور ہو۔ ایک اللہ والے کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ ماضی قریب کے تھے، تو تصویروں سے بہت سختی سے ان کو چڑ ہوتی تھی، نہ خود کھنچواتے اور جو کھینچنا چاہتا تھا سختی سے منع کر دیتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے ان کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے، آپ تصویر نہیں لینے دیتے، آج ہم آپ کی تصویر لیں گے ایک۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، قطعاً نہیں، میں اپنی تصویر نہیں کھینچنے دوں گا۔ تو بادشاہ نے جب سختی کی تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا یا باطن یا باطن، یہ اللہ عز و جل کا نام ہے، تو فوراً غائب ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر ظاہر ہو گئے۔ بادشاہ نے وہی حرکت شروع کی کہ آپ کی ہم تصویر کھینچیں گے۔ انہوں نے پھر کہا یا باطن، پھر پوشیدہ ہو گئے، نظروں سے غائب۔ اب کچھ نظر نہ آئے، بادشاہ پھر اپنے کارندوں کو بھیجے، جاؤ اس کو پکڑو۔ وہ کہیں کس کو پکڑیں، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس پر علماء نے فرمایا ہے جو آدمی تقوی کا عزم رکھتا ہے، پروردگار عالم اس طرح ان کو بچاتے ہیں جس طرح اس اپنے پیارے بندے کو اللہ نے بچایا ہے۔ باوجود بادشاہ کی کوشش کے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما دی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اتنی انس کے ساتھ مناسبت پیدا کی اور اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ کے نام کا ظہور فوراً ہو گیا، اثر ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے یا باطن کہا، غائب۔ باطن کا معنی پوشیدہ، نظر نہ آنے والی ذات، الظاہر الباطن، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ آخر کار بادشاہ کو اس اللہ کے ولی کے پاؤں پکڑنے پڑے، معذرت کرنی پڑی، اور کہا کہ آج کے بعد ہم یہ حرکت نہیں کریں گے، آپ کی اللہ ہی حفاظت فرما رہے ہیں، اللہ ہی بچا رہے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، واتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی طاقت کے بقدر تقوی اختیار کرو، بچائیں گے اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ رب العزت خود حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ کا کام ہے تقوی اختیار کرنا، زبان کا تقوی، آنکھ کا تقوی، دماغ کا تقوی، دل کا تقوی، ہاتھ اور پاؤں کا تقوی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے حسینوں کو دیکھنا ترک کر دیا ہے تو گویا کہ آپ نے اپنی آنکھ کی حدود اور اس صوبے میں اسلام کو نافذ کر دیا ہے۔ زبان سے غلط باتیں چھوڑ دی ہیں، زبان سے غیبت، کسی کا برا ذکر،
کسی پر تان و تشنی ترک کر دی ہے تو گویا کہ آپ نے زبان کے صوبے پر اور اپنی اس حدود پر آپ نے اسلام کو نافذ کیا ہے. یہ تقوی ہے زبان کا. اور پھر جب یہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرتا، زبان سے نہیں کرتا، آنکھ سے نہیں کرتا، پھر انوارات و برکات نصیب ہوتے ہیں انسان کو. پھر اللہ عز و جل کے ہاں انسان کی قیمت لگتی ہے. جس طرح کہ ایک عام بکری ہے، گھاس کھاتی مینگنی نکالتی ہے، اور ایک ہرن ہے، اور ہرن کا جانور جب گھاس کھاتا ہے تو مینگنی کیا وہ مشک نکالتا ہے. وہ مشک جو ہے وہی لاکھوں روپے کا بکتا ہے. اس کی قیمت مشک کے اعتبار سے لگ رہی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جس میں مومن اور کافر یکساں نظر آتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، صحت میں. ان چیزوں میں انسان کو دیکھو، اگر ایک آدمی مسلمان ہے، کباب کا شوقین ہے، کباب کافر بھی تو کھاتا ہے. بریانی مسلمان کھاتا ہے، کافر بھی تو کھاتا ہے. اسی طرح ایک عام جانور گھاس کھاتا ہے، ہرن بھی کھاتا ہے، لیکن اس سے مشک پیدا ہوتا ہے، ان سے میگنیاں بنتی ہیں. تو اسی طرح ایک اللہ کا ولی جب روزی کھاتا ہے اللہ عز و جل کی، کھانا استعمال کرتا ہے، مشروبات کو استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ جو طاقت اور قوت انسان کو نصیب ہوتی ہے اس کو اللہ کی عبادت اور فرما برداری میں صرف کرتا ہے، تو اللہ عز و جل کے ہاں وہ اس کی رضا کا سبب بن جاتی ہے. انسان کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے، اس پہ انوارات و برکات مرتب ہو رہے ہیں. اور ایک کافر ہے جو کھا رہا ہے اور ایکسپورٹ کا کام ہے، بس گندگی نکال رہا ہے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. وہ صرف اس کائنات کو عالم لذات سمجھتا ہے. یہ خواہشات کا جہان ہے، ان کو پورا کرنا ہے. مومن مسلمان جو ہے وہ اللہ کی رضا کی جستجو کرتا ہے، اللہ کی رضا کی جستجو کرتا ہے. اس سے جو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں پروردگار عالم نے فیصلہ فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے ہر عمل سے میری رضا کی جستجو کی ہے. تو ہم بھی اگر اللہ کی رضا کی جستجو کریں گے تو پروردگار عالم ہمیں یہ انعامات و برکات نصیب فرمائیں گے. آج کا جو خاص عمل ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور تمام اسلامی تعلیمات اور آسمانی کتب کا بھی خلاصہ ہے سورۃ یاسین. اور سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے. یہاں جب پہنچو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قال ھذا رحمت من ربی، قال ھذا رحمت من ربی یہ پڑھو 70 مرتبہ، اور 70 مرتبہ پڑھ لو سلام قولا من رب الرحیم. یہ امراض کے لیے بھی شفا ہے، دردوں کے لیے بہت مجرب ہے، اور دیگر مقاصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، قضاء حاجات کے لیے، اپنے معاملات کے لیے. انشاءاللہ العزیز اس سے آسانی ہوگی.